ایک سجدہ کرنا۔ ہیلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز جیسے کہ اس سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر ایک ایپیسوڈ بن چکا ہے، گائز اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا رہے گا، آپ وہاں پر جائیں اور اس لنک پہ کلک کریں اور اس ویڈیو کو فل واچ کریں۔ گائز اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں، اس سے آپ کا نالج بڑھے گا۔ چلیے گائز اس پارٹ کو بھی شروع کرتے ہیں۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو حلال ہی نہیں، حرام ہے۔ اللہ کے نام پر ہم کیا کہہ کر کے ذبح کرتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسی طرح سجدہ سوائے رب العزت کے کسی کو نہیں، لیکن وہ علاج کے اس عظیم چیز کو ذہن میں رکھ کر سمجھ نہیں پائیں۔ حضرت بی بی رحمت کہا اتنی چھوٹی سی بات، ایک بکری میں کہیں سے بھی لے آؤں گی اور ایک سجدہ کیا ہے؟ تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسی طرح بستر پہ تھے، کراہ رہے تھے۔ اب تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ ذکر اللہ میں جو مشغول ہوتے۔ اچھا مفسرین نے لکھا یہ 18 سال میں جو ان کی بیماری کے دن تھے، ان 18 سالوں میں کبھی انہوں نے نماز نہیں ترک کی۔ اس بیماری میں جو ان کی امت پر نماز تھی، جو ان کی شریعت پر عبادت تھی، ان میں ایک وقت کی بھی آپ نے ضائع نہیں کی۔ جس حالت میں تھے پڑھتے رہے۔ بی بی رحمت دوڑ کر کے آئیں، کہا اپنے شوہر سے کہ آپ کا علاج ہو گیا، ابھی خوش ہو جائیں۔ کہا کہاں سے، کیسے؟ کہا بازار میں ایک حکیم آئے ہیں، نئے طبیب آئے ہیں اور وہ علاج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہاں ہمارے پاس پیسے ہیں کہ اس کی اجرت دیں گے؟ کہا اس کا آپ اس کی فکر نہ کرو، میں انتظام کر رہی ہوں۔ کیا انتظام کر رہی ہوں؟ کہا بس اس کے نام پر ایک بکری ذبح کرنا ہے اور بس ایک سجدہ کرنا ہے۔ جلال میں آئے، بستر پر سوئے ہوئے جلال میں آئے۔ اب وہ قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم اگر میں صحیح ہو گیا تو پہلے 100 کوڑے تجھے ماروں گا، 100 کوڑے تجھے ماروں گا کہ تو ابلیس کے پاس کیسے چلی گئی۔ بیماری کے عالم میں ایک بیمار کو کوئی بھی مل جائے صحیح کرنے والا، ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ کسی کے ذریعے سے تو یہ ہو جائے۔ میرے عزیزو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری آزمائشوں کے دور میں بھی یہ دیکھو کہ علاج تم کس سے کر رہے ہو۔ کہیں ایسا نہیں کہ عقیدہ بیچ کر کے علاج کرنا پڑ رہا ہو، تمہیں شریعت سے ہٹ کر کے علاج کرنا پڑ رہا ہو۔ ہاں کسی بھی غیر مسلم سے علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کے عوض میں تمہیں ایمان چھوڑنا پڑتا ہے تو پھر ایسے علاج سے موت بہتر ہے۔ ایک صاحب آئے تھے، چند سال پہلے کی بات ہے، ہمارے علاقے میں، کہا پیٹ کے درد میں بہت دنوں سے مبتلا تھا، ایک حکیم ملے، وہ صحیح کر دی۔ کہا کیا کیا؟ کہا گائے کا پیشاب پلا رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، پی لیا تم نے؟ کہا کبھی کبھی پی لیتے ہیں، مسلمان ہیں، نماز کے لیے آتے ہو اور پیٹ کے درد۔ یہ ابلیس لعین ہے، شیطان، جو حرام چیزوں کو بظاہر تمہیں صحیح کر کے دکھاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں ایمان بیچ کر، عقیدہ بیچ کر کے کوئی علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں رب تبارک و تعالیٰ چاہے تمہیں یہ جو لاکھوں کی دوائیاں ہیں نا، جس کو تم سمجھ رہے ہو یہ میرا صحیح کر دیں گی، یہ دوا صحیح کر دے گی، وہ دوا صحیح کر دے گی، اگر تم ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہے اور رب تعالیٰ شفا دینا چاہے تو اس زمین کی مٹی سے تمہیں شفا دے دے گا۔ کروڑوں کی دولت، کروڑوں کی دوائیاں ایک طرف، اور شفا ملنی ہو تو چند کنکریوں سے تمہیں شفا مل جائے۔ قادر و جبار خدا کی ذات پر یقین اور توکل رکھو۔ حضرت بی بی رحمت وہ محبت نبی میں گئی تھیں، وہ گمراہ ہونے کے لیے نہیں گئی تھیں، محبت نبی میں گئی تھیں، اور ان سے سہو ہو گیا تھا، بھول ہو گئی تھی، انہوں نے اندازہ نہیں کیا۔ اسی طرح اس واقعے سے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، تکلیفیں چاہیں جیسی بھی آئیں، میں کسی اور کو سجدہ کر کے میری زندگی نہیں بناؤں گا۔ ہاں اگر مرنا ہے تو رب ذوالجلال کے سجدے پہ ہی مر جاؤں گا، کسی اور کو سجدہ کرنے سے میری طبیعت صحیح ہو سکتی ہے؟ ہاں معاذ اللہ رب العالمین، قرآن کو چھوڑ کر یا اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی ہمارا فائدہ ہونے والا ہے تو یہاں پر بچ جاؤ، توبہ کرو، باز آ جاؤ کہ ابلیس لعین تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت بی بی رحمت کو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تو حکیم کے پاس نہیں گئی تھی، تو شیطان کے پاس گئی تھی، وہ ابلیس لعین ہے۔ اب اس طرح سے بھی وہ حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگ گیا۔
इतनी सारी चीजें तो उसने कर दी, अब मेरी बीवी के जरिए से आ गया है घर पर। अब देखें आखिरी बात है, इस आयत को मैं बहुत दिनों से सोचता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पाक से निकले हुए कलमात को यूं बयान फरमाया कि रब्बी इन्नी मस्सनी व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुस्बि व अज़ाब। एक आयत ये है, और दूसरी जगह है रब्बी इन्नी मस्सनी अद-दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू अरहमुर राहिमीन है। मुझे तकलीफ पहुंची है और तू अरहमुर राहिमीन। तो फिर सब्र कहाँ हुआ जब आपने कह दिया तकलीफ पहुंची है? कुरान में ये बात आई है कि मुझे तकलीफ पहुंची है, तकलीफ हो रही है और तू अरहमुर राहिमीन है। तो इसमें कभी कभार मुझे समझ में दिक्कत होती कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर ऐसा कहा, तो फिर वो सब्र कहाँ है? सब्र तो ये है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कट गए पूरे और उफ तक नहीं कहा था। आरी से उनको यहूदियों ने सर से लेकर नीचे तक काट दिया था और उनसे उफ तक नहीं निकला, और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जुबान से ये निकला। तफसीर में हकीमुल उम्मत ने उसको बहुत प्यारे अंदाज में बयान फरमाया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो कहा ना कि मुझे तकलीफ पहुंची है, किस बात की तकलीफ पहुंची है? ये बीमारी, ये जिस्म को जो या ये जिस्म को जो कट कट के गिरने वाली तकलीफ, जानवरों की तकलीफ, ये जिक्र नहीं किया आपने। लोगों ने क्या कहा था जानते हैं आप? उस वक्त चंद गुस्ताखे रसूल वहां थे, उन्होंने कहा था कि अय्यूब तेरा खुदा कैसा है, अय्यूब तेरा खुदा कैसा है? इतने साल से इबादत किया, वो तुझको ही शिफा नहीं दे पा रहा है, दूसरों को क्या देगा? माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस जुमले से तकलीफ पहुंची, बीमारी से नहीं। बीमारी से तकलीफ पहुंची होती तो 10 साल पहले ही कह देते ना। 18 साल बिस्तर पर थे, एक बार भी नहीं कहा। इब्लीस लाइन ने घर के जरिए से हमला किया, बीवी को बहकाने की कोशिश किया, और कुछ गुस्ताखान रसूल ने किसकी बारगाह में कहा? रब की बारगाह में कहा। अय्यूब का खुदा कैसा है जो उसके बंदे को ही शिफा नहीं दे पा रहा है, तो दूसरों को क्या देगा? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बेकरार हुए, रोने लगे और कहा, ऐ मौला, ये लोगों के जो जुमले तेरी शान में हैं वो तकलीफ मुझे पहुंच रही है, ये नहीं कि बीमारी की तकलीफ। अब उसके बाद मेरा ये जो मसला है वो हल हो गया। मैंने बार बार ये सोचा था कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे तकलीफ पहुंची है, तो फिर सब्र कहाँ? कसम रब्बे जुल जलाल की, अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल नहीं 80 साल भी सोते बीमारी में तो कभी नहीं कहते। उन्होंने जो कहा है कि मस्सनी दुर्र, मुझे तकलीफ पहुंची है, वो बीमारी की तकलीफ नहीं, शान रब्बुल इज्जत में कोई कह रहा है तो मुझे तकलीफ हो रही है। ऐ मौला, तेरी शान में ये बक रहे हैं, ये तुझे कह रहे हैं, मुझे तकलीफ हो गई। तू अरहमुर राहिमीन है। इन दरीदा दहन लोगों को तू सबक सिखा दे, इनको दिखा दे कि तू शिफा कैसे देता है। रब तबारक व तआला फरमाता है फस्तजबना लहू, हमने उसी वक्त अय्यूब की बात सुन ली। अब तफसीर में यह भी कहा गया है 18 साल वो जो बिस्तर पर सोए, कुरान में तो यही है ना, जिस वक्त अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यह कहा ऐ अल्लाह अब तकलीफ हो रही है लोगों के बोलने से, तो अल्लाह ने फौरन शिफा के पैगामात भेज दी। फौरन कैसे शिफा का पैगाम आया? अल्लाह ने फरमाया ऐ अय्यूब अपना पैर जमीन पर मारो, और कुद बिरिजलिका हादा मुग़तसलुम बारिदुम व शराब, तुम अपना पैर जमीन पर मारो। पैर जमीन पर मारते ही वहां एक ठंडा मीठा पानी का चश्मा जारी हुआ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का तो जमजम सुना है आपने, अय्यूब अलैहिस्सलाम के कदम से भी निकला है, और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो उंगलियों से निकला है। तो अंबिया इकराम के मोजज़ात में से है। तो कदम के ठोकर से चश्मा निकला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इसमें नहा लो। अय्यूब अलैहिस्सलाम उसमें गुस्ल कर लिए, और पहले से बेहतर सेहत आपकी, सारा जिस्म उससे बेहतर, सही सलामत, निहायत ही जवानी और खूबसूरत थी आपको अल्लाह ने दी। और इतना ही नहीं, अल्लाह ताला फरमाता ववहबना लहू अहलहू व मिथलहू, हमने अय्यूब को
ان کی جتنی اولاد گئی تھی اتنی اور عطا کی, وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, اتنی ہی اور دی, رحمتم منا, ہماری جانب سے رحمت کے طور پر. اور جو جائیدادیں گئی تھی سب کو پھر سے بحال کیا, جو بھی وہ عارضی طور پر شیطان کے پھونک سے گئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ابلیس لعین کبھی پھونک مار کر کے حقیقت کو چھپا سکتا ہے, ختم نہیں کر سکتا. حقیقت کو چھپا سکتا ہے, پردہ ڈال سکتا ہے, اور جب مولا پردہ اٹھائے تو حقیقت زندہ رہے گی. ظاہر سی بات ہے, آپ کی اولاد جب مر گئی, ختم ہو گئی, تو پھر زندہ کیسی ہوئی؟ تفسیر میں لکھا گیا ہے وہ پھونک سے عارضی طور پر سو گئی تھی, مری نہیں ہے. دیکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ مر گئی, بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں انہیں زندہ رکھا تھا. شیطان کا ڈالا ہوا پردہ جب ہٹا دیا گیا تو وہ زندہ سلامت نکلی. اب یہاں پر ایک بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے, 18 سال سوئے نا حضرت ایوب علیہ السلام اپنے بستر پر, اور یہ جو تکلیف کا آپ نے ذکر کیا, کون سی تکلیف؟ بیماری کی نہیں, رب کی شان میں جو جملے بک رہے تھے لوگ, گستاخان رسول یا گستاخان خدا, ان کے جملوں سے تکلیف ہوئی. تو 18 سال بعد آپ نے کہا تو فوراً آپ کو شفا دے دی گئی. تفسیر میں کہا گیا یہ جو آپ کو آزمائش ہوئی ہے یہ خود حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے اوپر لے لیا تھا. وہ روز اول پہلے دن بستر پہ ہی اگر یہ جملہ کہتے اسی دن مولا شفا نازل کرتا. 18 سال تک تو آپ نے کچھ کہا نہیں, اگر وہ پہلے دن بھی کہتے تو اللہ تعالیٰ وہی شفا نازل کرتا. تو وہ انبیاء تھے جو تمام آئی ہوئی مصیبتوں کو میرے مولا کی نعمت اور رحمت سمجھ کر کے ہی استعمال کرتے تھے. صحیح ہو گئے. اب یہاں بی بی رحمت کے متعلق فرمایا گیا, وہ بیچاری ان کو گھر سے بھی نکال دیا تھا. ہاں, حضرت ایوب علیہ السلام نے اخیر وقت میں جب وہ جا کر کے آئی تو کہا کہ میرے گھر میں تو ساتھ نہ رہے, قسم کھا لیے تھے. گائز, یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں, اور اپنے دوستوں یاروں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں.